محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق ملحق برباعی مزید سے ہے۔ اس سے پہلے ملحق برباعی کا جب بیان شروع ہوا تو بتایا گیا تھا کہ ملحق وہ ہوتا ہے جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ اب جب رباعی کے وزن پر ہوا تو رباعی کے 4 باب ہیں، تو 4 بابوں میں سے کس وزن پر ہوا؟ تو اس طرح سے ملحق کی 4 صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی صورت ملحق برباعی مجرد، اور دوسری صورت ملحق برباعی مزید فی۔ اس میں 3 صورتیں ہوں گی۔ رباعی مزید فی میں یا تو بے ہمز وصل سے ملحق ہوگا یا با ہمز وصل سے، یعنی یا تو ملحق با تفاعل ہوگا یا ملحق با افعلال یا ملحق با افعلال۔ تو ملحق برباعی مجرد کے 7 باب اس سے پچھلے سبق میں ہو چکے۔ آج اس سبق میں ملحق برباعی مزید کے باب بیان کیے جائیں گے۔ تو ملحق برباعی مزید یا ملحق بتفاعل الست یا ملحق بافعلال یا ملحق بافعلال۔ ملحق برباعی مزید یا تو ملحق بتفاعل ہے یا ملحق بافعلال یا ملحق بافعلال۔ اول را 8 باب است، پہلے کے 8 باب ہیں، یعنی ملحق بتفاعل کے، یا یوں کہیں ملحق برباعی مزید فی بے ہمز وصل کے 8 باب ہیں۔ اول نمبر 1 تفاعل، پہلا باب تفاعل ہے۔ اس میں کیا کیا زائد ہے؟ 3 حرف اس میں اصلی ہوں گے، باقی زائد۔ تو کیا کیا زائد ہے اس میں؟ بزیادت تا قبل فا، فا سے پہلے تا کی زیادتی اور لام کی تکرار کے ساتھ۔ تو تا زائد ہے اس میں اور ایک لام زائد ہے۔ چون تجلببن، چادر پوشیدن، جیسے تجلببن چادر اوڑھنا، چادر پہننا یا اوڑھنا۔ گردان اس کی تسر والا کی طرح ہوگی، جس طرح تسر بالا میں گردان ہوئی۔
تو تسربلا کے وزن پر تجلببا یا تجلببو تجلببن فہو متجلببن، و تجلببا یتجلببو تجلببن فہو متجلببن، الامر منہ تجلبب والنہی عنہ لا تتجلبب، الظرف منہ متجلببن۔ نمبر 2 تفاعل، اس میں کیا کیا زائد ہے؟ بزیادت تا قبل فا و واو میان عین و لام، فا سے پہلے تا کی زیادتی اور عین اور لام کے درمیان واو کی زیادتی کے ساتھ، یعنی تا ہے زائد اور واو ہے زائد۔ باقی فاعل لام حرف اصلی ہیں۔ چون تسرول، شلوار پوشیدن، شلوار پہننا، گردان تسربلا کی طرح ہوگی، تو تسرولا یا تسرولو تسرولن فہو متسرول، و تسرولا یتسرولو تسرولن فہو متسرول، الامر منہ تسرول والنہی عنہ لا تتسرول، الظرف منہ متسرول۔ نمبر 3 تفیعل، تفیعل بزیادت تا قبل فا و یا بعد فا، فا سے پہلے تا کی اور فا کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ، یعنی فا سے پہلے تا اور فا کے بعد یا زائد ہے۔ چون تشیطن، شیطان شدن، جیسے تشیطن شیطان ہونا، گردان ہوگی تشیطن یا تشیطن تشیطنن فہو متشیطن، الامر منہ تشیطن والنہی عنہ لا تتشیطن، الظرف منہ متشیطن۔ یہ شیطان شدن، شیطان ہونا، یہ لازم ہے، اس لیے مجہول نہیں آگا۔ نمبر 4 چوتھا باب تفاعل، تفاعل بزیادت تا قبل فا و واو بعد فا، فا سے پہلے تا اور فا کے بعد واو کی زیادتی کے ساتھ، چون تجوربن پائے تابہ پوشیدن، پائے تابہ پہننا، تو تجوربا یا تجوربو تجوربن فہو متجوربن، و تجوربا یتجوربو تجوربن فہو متجوربن، الامر منہ تجورب والنہی عنہ لا تتجورب، الظرف منہ متجوربن۔ نمبر 5 تفاعنل بزیادت تا قبل فا و نون بعد عین، فا سے پہلے تا اور عین کے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ، چون تقلنسن کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا، تقلنس یا تقلنس تقلنسن فہو متقلنس، و تقلنس یتقلنس تقلنسن فہو متقلنس، الامر منہ تقلنس والنہی عنہ لا تتقلنس، الظرف منہ متقلنس۔ نمبر 6 تمفعول بزیادت تا و میم
قبل فا، فا سے پہلے تا اور میم کی زیادتی کے ساتھ، فا سے پہلے تا اور میم کی زیادتی کے ساتھ، چوں تمسکن، مسکین شدن، مسکین ہونا، گردان ہوگی تمسکنا یا تمسکنو، تمسکنن فہو متمسکن، الامر من التمسکن والنہی عن لا تتمسکن، الظرف منہ متمسکن۔ نمبر 7 تفاعلتن، بزیادت تا قبل فا و تا دیگر بعد لام، فا سے پہلے تا اور لام کے بعد دوسرے تا کی زیادتی کے ساتھ، فا سے پہلے تا زائد ہے اور دوسرے لام کے بعد پھر تا زائد ہے، چوں تعفرتن، خبیث شدن، خبیث ہونا، تعفرتا یا تعفرت، تعفرتن فہو متعفرتن، الامر من التعفرت والنہی عن لا تتعفرت، الظرف منہ متعفرتن۔ نمبر 8 تفاعلین، تفاعلین یہ تفاعلن ہے، 8واں باب تفاعلن، تفاعلین اصل ہوگی تفاعلن کی، تفاعلین بغیر تعلیل کے تفاعلین نہیں رہے گا، بلکہ تفاعلین میں تعلیل ہونی ہے، اس کے بعد یہ تفاعلن ہو جائے گا۔ تو 8واں باب تفاعلن، بزیادت تا قبل فا و یا بعد لام، فا سے پہلے تا اور لام کے بعد یا کی زیادتی کے ساتھ، چوں تقلسین، یہ بھی تقلسن ہوگا، کلاه پوشیدن، ٹوپی اوڑھنا، صرف صغیر این ابواب را، تو تقلسا کی پوری گردان ہوگی تقلسا یا تقلسا، تقلسن یا تقلسین، فتحہ تو آ سکتا ہے، تقلسین فہو متقلسن، وتقلسیا یتقلسا، تقلسین فہو متقلسن، الامر من تقلسا والنہی عن لا تتقلسا، الظرف منہ متقلسن، متقلسن، صرف صغیر این ابواب را بر وزن صرف صغیر تسربل باید گردانید، ان بابوں کی صرف صغیر کو تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر گردان لینا چاہیے، ان بابوں کی صرف صغیر کو تسربل کی صرف صغیر کے وزن پر گردان لینا چاہیے، ودر باب آخر، اور آخری باب میں یعنی تقلسن میں، تعلیلات بقیاس قلصہ یقلسی باید کرد، تعلیلیں قلصہ یقلسی کے قاعدے پر کر لینی چاہیے، و در مصدرش ضمہ لام اول را بکسرہ بدل کردہ اعلال مقلسن کردہ اند، اور اس کے مصدر میں تقلسن میں، اس کے مصدر میں پہلے لام کے ضمے کو تقلسین، پہلے لام کے ضمے کو کسرے سے بدل کر مقلسن کی تعلیل کی ہے، تو تقلسین میں لام کے ضمے کو تقلسین تھا، اصل میں یہ تقلسین، تفاعلین، تو تقلسین تھا،
تو تقلصین میں پہلے لام کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا تو تقلصین ہوا۔ اس کے بعد مقلصن کی تعلیل کی گئی۔ مقلصین میں یا پر ضمہ دشوار رکھا، ساکن کر دیا گیا، اجتماع ساکنین ہو گیا تو یا گر گئی تو مقلصن ہوا۔ ایسی تقلصین میں یا پر ضمہ دشوار رکھا، ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، یا تنوین کے درمیان تو یا گر گئی تو تقلصن ہوا۔ ثلاثی مزید فیہ ملحق برباعی کے بابوں کا بیان چل رہا ہے۔ ثلاثی مزید فی ملحق برباعی، یا تو ملحق برباعی مجرد ہے، اس کے 7 باب تھے، یا ملحق برباعی مزید فی بے حمزہ وصل ہے، یعنی ملحق بتفاعل ہے، اس کے 8 باب تھے۔ یہاں سے ثلاثی مزید فی ملحق برباعی مزید فی با حمزہ وصل، اب با حمزہ وصل میں یا تو ملحق بافعل لال ہے یا بافعل لال، تو ثلاثی مزید فی ملحق بافعل لال کے بابوں کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ملحق بافعل لال را 2 باب است، ملحق یعنی ثلاثی مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی ملحق بافعل لال کے 2 باب ہیں، یعنی وہ ثلاثی مزید جو حرف کی زیادتی کی وجہ سے افعل لال کے وزن پر ہو جائے تو اس کے 2 باب ہیں۔ نمبر 1 افعل لال، افعل لال، پہلا باب افعل لال ہی ہے۔ اب رباعی بھی ہے افعل لال، رباعی مزید فی با حمزہ وصل، اور یہ ثلاثی بھی افعل لال ہے، تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ثلاثی مزید فی ملحق بافعل لال ہے اس میں، اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل افعل لال میں، تو فرق کیا ہے؟ تو وہ فرق بیان کیا جاتا ہے زیادتی سے، بزیادت لام، بزیادت لام دوم و نون بعد عین و حمزہ وصل، دوسرے لام کی اور عین کے بعد نون کی اور حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ۔ تو ثلاثی مزید ملحق میں جو افعل لال ہے تو اس میں دوسرا لام زائد ہے، اور افعل عین کے بعد جو نون ہے یہ نون زائد ہے، اور حمزہ زائد ہے، تو پھر 3 ہی حرف اصلی بچے، فا عین لام، لہذا یہ ثلاثی ہوا، ثلاثی۔ اور جو رباعی ہے، رباعی افعل لال، اس میں حمزہ وصل زائد ہے، رباعی مزید فی جو افعل لال ہے
اس میں حمزہ وصل زائد ہے اور یہ نون زائد ہے، دوسرا لام زائد نہیں ہے، دونوں لام اصلی ہیں۔ اور یہ جو ملحق ہو گیا ثلاثی مزید فی، تو اس میں دوسرا لام بھی زائد ہے۔ تو افعلال دوسرے لام اور نون کی اور عین کے دوسرے لام اور عین کے بعد نون اور حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ، چوں اقعن ساسن، جیسے اقعن ساسن، سینہ و گردن برآوردہ خرامیدن، سینہ اور گردن باہر نکال کر اکڑ کر چلنا، یعنی سینہ گردن بلند کر کے باہر کو نکال کے جو ایک فاخرانہ یا متکبرانہ چال ہوتی ہے، اس طریقے سے چلنا۔ تو سینہ و گردن باہر نکال کر اکڑ کر چلنا، تو گردان اس کی افعل لال کی طرح ہوگی، جیسا کہ افعل لال کی گردان ہوئی تھی، تو گردان ہوگی اقعن سسا یقعن سیسو اقعن ساسن فہوا مقعن سسن۔ اب یہ لازم ہے تو مجہول تو آئے گا نہیں، تو الامر منہ اقعن سس والنہی عنہ لا تقعن سس، الظرف منہ مقعن سسن۔ دوسرا باب ہے افعن لاؤن، افعن لاؤن، افعن لاؤن، اس میں کیا کیا زائد ہے؟ تو بزیادت یا بعد لام و نون بعد عین و حمزہ وصل، لام کے بعد یا اور عین کے بعد نون اور حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ، یعنی افعن لاؤن میں آخر میں جو حمزہ کی شکل میں ہے افعن لاؤن، تو یہ حمزہ نہیں یا ہے، اور یہ یا زائد ہے، اور افعن عین کے بعد جو نون ہے یہ نون بھی زائد ہے، اور یہ حمزہ جو ہے حمزہ وصل یہ بھی زائد ہے۔ تو یا لام کے بعد یا اور عین کے بعد نون اور حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ، چوں اسلن قاؤن برقفا خفتن، گدی پر سونا، قفا گدی، سر کا جو پچھلا حصہ ہے تو وہ گدی کہلاتا ہے، گدی کے بل یا گدی پر سونا، گردان ہے اس کی اسلنقا یسلنقی اسلنقاءن فہو مسلنقن، الامر منہ اسلنقی والنہی عنہ لا تسلنقی، الظرف منہ مسلنقن۔ اب مصدر میں جو تعلیل ہوئی ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلنقاءن جو آیا مصدر اسلنقا اسلنقی میں، تو یہ اصل میں اسلنقایون تھا۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ
یا کنارے میں کلمے کے آخر میں الف کے بعد واقع ہو تو وہ یا حمزہ سے بدل جاتی ہے۔ یہ قاعدہ صرف یا کے لیے نہیں ہے بلکہ واو کے لیے بھی ہے۔ تو وہ واو اور یا جو کنارے میں الف کے بعد واقع ہوں تو وہ واو اور یا حمزہ سے بدل جاتے ہیں، لہذا اسلنقاء میں یا کنارے میں الف کے بعد ہے تو حمزہ سے بدل دیا، اسلنقاء ہو گیا۔ در مصدر این باب کے اصلش اسلنقاء بود، اس باب کے مصدر میں جس کی اصل اسلنقاء تھی، اس باب کے مصدر میں جس کی اصل اسلنقاء تھی، یا بسبب وقوع آن در طرف بعد الف حمزہ شد، یا اپنے کنارے میں بسبب وقوع آن، یہ آن جو ہے اس کا ترجمہ اپنے ہوگا، یا اپنے واقع ہونے کی وجہ سے، یعنی یا خود واقع ہوئی کہاں، در طرف کنارے میں، بعد الف الف کے بعد۔ تو اردو محاورے کے لحاظ سے ترجمہ ہوگا یا کنارے میں الف کے بعد اپنے واقع ہونے کی وجہ سے، یا کنارے میں الف کے بعد اپنے واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی، حمزہ شد، حمزہ ہو گئی۔ ودر دیگر سیغ تعلیل بقیاس باب قلصہ باید کرد، اور دوسرے صیغوں میں تعلیل باب قلصہ کے قاعدے سے کرنی چاہیے، جیسا کہ باب قلصہ میں گردان تعلیل ہو گئی ہیں، اسی لحاظ سے اسلنقاء یسلنقی وغیرہ میں کر لینی چاہیے، کیونکہ جو بات باب قلصہ میں ہے وہی بات باب اسلنقاء میں ہے۔ قلصہ میں بھی آخر میں یا متحرک ماقل مفتوح ہے، تو اسلنقاء میں بھی اسی طرح قلصہ یقلسی میں آخر میں یا ہے، اس کے ماقبل کسرہ ہے، اسی طرح اسلنقی میں ہے۔ اور بھی جو صیغے ہیں تو باب قلصہ کی طرح ہیں، تو لہٰذا باب قلصہ میں جو یا متحرک ماقل مفتوح ہے اس کی وجہ سے یا کو الف کر دیا، اسی وجہ سے اسلنقاء میں بھی کر دیا، اور یقلسی میں یا کو ساکن کیا گیا تو اسلنقی میں بھی ساکن کر دیا گیا، اور اس میں فاعل مقلصن میں یا پر ضمہ دشوار رکھ کے یا کو گرا دیا گیا ہے ساکن کرنے کے بعد، تو یہی مسلنقین اس میں فاعل میں ہوا ہے۔ اور امر قلصے میں یا جزم کی وجہ سے گر گئی ہے، یہی اسلنقی میں ہوا ہے۔ اور باب قلصہ کے ظرف میں مقلصن میں یا متحرک ماقل مفتوح ہے، یا کو الف سے بدلنے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہے، مقلصن ہو گیا، یہی بات جو ہے مسلنقن میں ہوئی ہے۔ تو باب قلصہ یقلسی کی طرح ان بابوں میں بھی ان صیغوں میں بھی تعلیل کرنی چاہیے۔ ملحق بائی فعل لال را یک بابست، ملحق بائی فعل لال کا ایک باب ہے۔ افعلال، افعلال، اس میں کیا کیا زائد ہے؟ بزیادت واو بعد فا و تکرار لام،
فا کے بعد واو کی زیادتی اور لام کی تکرار کے ساتھ، تو اس میں حمزہ وصل تو ہے ہی زائد، افعلال میں واو زائد ہے اور دوسرا لام زائد ہے۔ چوں الاکوہداد کوشش کردن، کوشش کرنا۔ اک وحدہ یک وحدو اک وحدادن فہو مکوہدن الامر منو اک وحدہ اک وحدے اک وحدد والنہیوان لا تک وحدہ لا تک وحدے لا تک وحدد۔ در جمیع صیغ این باب ادغام است، اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام ہے۔ ظاہر ہے ایک وحدہ ایک وحدو ایک وحداد مکوہدن، ایک امر ہے ایک وحدہ، تو مصدر کو چھوڑ کے باقی سب میں ادغام ہے۔ تعلیل بوضع صیغ اقشارہ بر زبان باید آورد، اقشارہ کے صیغوں کے طریقے پر تعلیل زبان پر لانی چاہیے۔ جس طرح اقشارہ میں ادغام ہوا ہے اور ادغام ہوا ہے، اسی طرح ایک وحدہ میں بھی ادغام کرنا چاہیے۔ اقشارہ اصل میں اقشارہ تھا، تو اسی طرح یہاں بھی کہنا چاہیے کہ ایک وحدہ اصل میں ایک وحدہ تھا، ایک وحدہ، ایک وحدہ۔ تو ایک وحدہ میں پہلے دال کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیا گیا، جیسے کہ اقشارہ اصل میں اقشارہ تھا، تو پہلے را کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیا گیا، تو یہی ایک وحدہ میں ہوا ہے۔ اسی طرح یک وحدو اصل میں یک وحددو تھا، جیسے یقشعرو اصل میں یقشعررو تھا، تو یہاں بھی متجانسین میں سے پہلے کی حرکت ماقبل کو دے کر ادغام کر دیا، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے اقشارہ میں ہوا ہے، طالب علموں کو چاہیے کہ وہ ایک بار کم سے کم ہر ایک سے کو اپنی زبان پر لا کر ادغام کس طرح ہوا ہے کہہ لیں۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔